السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں موسیٰ ٹی وی۔ تو آج کے اس ٹاپک میں ہم بات کرنے والے ہیں یہودیوں کے بارے میں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودیوں کے کامیابی کا راز کیا ہے۔ ڈاکٹر اسٹیفن کارلوین ایک ایسے شخص تھے جو اسرائیل میں تقریباً 3 سال تک رہے ہیں اور یہودیوں کے لائف اسٹائل پر ریسرچ کرتے رہے ہیں۔ دوستوں، ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو بہت ساری جگہوں پر عالمی فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عالمی فیصلے ان کے مرضی پر ان کے منشا کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ وہ نہ صرف گورنمنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں بلکہ طاقتور ترین اکانومیز کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے عالمی معیشت پر چھائے جانے کی وجہ سے پورے دنیا کی جو سیاست ہے یا جو پوری دنیا کی بساط ہے اس پر بڑی حد تک کامیاب ہیں۔ جتنے نوبل پرائزز آج تک دیے گئے ہیں ان میں 2 مسلمان ہیں، باقی سب یہودیوں کے حصے میں گئے ہیں۔ اگر ہم کاروبار کا دیکھیں تو جتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں جو اسٹیبلشڈ ہیں، جو بہت زیادہ کامیاب ہیں، وہ سب یہودیوں کے ہیں۔ تقریباً 70% کاروبار ان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ ایک کامیاب قوم ہے، کامیاب نسل ہے۔ ایسے کچھ گن، ایسے کچھ ہنر، ایسے کچھ وصف ان کے پاس ضرور ہے جس کی بنا پر وہ پوری دنیا میں اپنی قابلیت کا، اپنی طاقت کا لوہا منواتے ہیں۔ ڈاکٹر اسٹیفن 3 سال کے عرصے جب تک وہاں رہے، انہوں نے اینالائز کیا، ریسرچ کیا کہ ان کے کامیاب ہونے کی وجہ آخر کیا ہے۔ آیا یہ اللہ کی طرف سے اتنے بلیسڈ ہیں کہ اتنے ذہین ہیں، یا اتنی قابلیت ہے ان میں کہ ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی مات نہیں دے سکتا؟ جس سمت دیکھیں یہ چھائے ہوئے ہیں، یا پھر اس کی وجہ کچھ ایسے عوامل ہیں، کچھ خاص باتیں ہیں جو ان کی طرز زندگی میں، ان کے طرز فکر میں یا لائف اسٹائل میں شامل ہے، جن کی وجہ سے ان کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل کو اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو آپ کو بالکل ایک ڈاٹ جتنا نظر آتا ہے۔ آبادی تقریباً 61 لاکھ ہے اور تقریباً اس سے زیادہ آبادی نہیں ہے، لیکن ہر بندہ انتہائی قابل، انٹیلیجنٹ۔ تو ڈاکٹر نے ریسرچ کیا تو اس کے نتیجے میں انہیں پتہ چلا انہی دنوں سے جب کہ وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں تب سے ہی وہ میتھس کے کوسچنز حل کرتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ دونوں مل کے یہ پریکٹس کرتے ہیں، اور یہ پریکٹس بالکل اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جس میں بولا جاتا ہے، جسے ہم مینٹل میتھ بھی کہتے ہیں۔ اس طرح کی اور ڈیوائس ایکٹیویٹیز ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو حاملہ خاتون ہے وہ جو کھاتی ہے اور جو سوچتی ہے، خاص طور پر اس کے جو ذہنی مشاغل رہتے ہیں، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اس بچے کے اوپر پڑتا ہے، یعنی اس نسل کے اوپر پڑتا ہے۔ یعنی جو شخص دنیا میں آنے والا ہوتا ہے اس کی شخصیت کے اوپر، اس کے سوچ کے اوپر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ میوزک میں گہری دلچسپی لیتی ہیں، وہ موسیقی سنتی بھی ہیں، بجاتی بھی ہیں۔ ایک ریلیکس انوائرمنٹ میں ان کو رکھا جاتا ہے اور ان کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ وہ جنم دینے والی ہیں ایک ایسے شخص کو جو دنیا میں قابلیت اور صلاحیت رکھے۔ ان کا فوکس ہوتا ہے کہ ایک ذہین بچے کو پیدا کیا جائے۔ یہ سوچ صرف اس ماں کا نہیں ہوتا بلکہ پورے خاندان کا سوچ صرف یہی ہوتا ہے۔ اسی ٹارگٹ کو فالو کرتے ہیں۔ کھانے پینے پر بھی خاص توجہ دی جاتی ہے۔ حاملہ خاتون کی خوراک میں بادام، دودھ، مچھلی اور کھجوریں شامل ہوتی ہیں۔ یہ بھی ان کی ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ مچھلی ذہنی نشو و نما کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے 3 زبانیں بولنا ضروری ہے، جس میں ایک عربی ہے، ہبریو ہے اور ایک انگریزی ہے۔ بہت چھوٹی عمر سے ہی ان کے نصاب میں
کانسیپچول میتھ کی جگہ ان کو بزنس میتھ پڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ ایک کامیاب کاروباری شخصیت کی طرح ابھریں، اور جب یونیورسٹی کے آخری مراحل میں ہوتے ہیں تو ان کو کاروباری تعلیم دی جاتی ہے اور ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ وہ کم از کم $10,000 کا منافع شو کریں، جس کے بعد ان کو تعلیمی سند جاری کی جاتی ہے۔ بچوں کے مشاغل میں تیر اندازی، سوئمنگ، گھوڑ سواری اور ایتھلیٹکس شامل ہیں۔ ان کا ماننا ہے تیر اندازی کی وجہ سے وہ زندگی میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھیں گے۔ پریکٹیکل لائف میں ان کی ترجیح کاروبار میں ہوتی ہے بنسبت نوکری کے۔ اس سلسلے میں مختلف یہودی تنظیمیں دنیا بھر میں ان کو بلا سود قرضے فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے کاروبار میں ترقی کر سکیں۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کا دوست محمد موسیٰ اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔